مسلمان ایک تنہائی کی زندگی بسر کر رہا ہے، ظلم و تشدد کا ولولہ ہے، چاروں طرف جہاں نظر اٹھا کے دیکھیں آخر وہ قوم جو جس کا طرح امتیاز تھا کہ دریا کی روانی پر چلتی تھی، کہ دریا کی روانی اس کا مسکرا کے استقبال کرتی تھی، سمندر کی طغیانی جس کا مرہون منت تھی، وہاں یہ وقت زیادہ دن نہیں گزرا، 1400 سال پہلے ماضی کی طرف جب پلٹتے ہیں تو ایک طرف صدیق کا چہرہ نظر آتا ہے جس کے سامنے بڑا سے بڑا ظالم ہی سر جھکائے کھڑا ہے۔ ارتداد کے فتنے نے جب سر اٹھایا تو صدیق کی تلوار نے اس فتنے کا قلعہ کما کر دیا۔ جب ایرانیوں نے اپنے ظلم و ستم کے آگے اہل ایمان اور اسلام پر بند مارنے کی کوشش کی تو ایرانیوں اور روم کے مقابلے میں عمر فاروق اعظم کے حق و انصاف کی تلوار راستہ روک کے کھڑی رہ گئی، اور عمر فاروق اعظم نے مدینے کی گلیوں سے للکار کے کہا تھا تم یہ نہ سمجھنا کہ مصطفیٰ کا وصال ہو گیا ہے، مصطفیٰ اپنی قبر انور میں پہنچ گئے ہیں، مصطفیٰ کا مظہر بن کر کے، مصطفیٰ کی عدل کی تصویر بن کے فاروق اعظم آج بھی مدینے میں موجود ہے۔ تمہارے ظلم کا سسٹم ختم ہوگا، تمہاری زندگی کے جور و ستم کو ختم کر دیا جائے گا۔ وہ عمر فاروق اعظم جو اٹھتا تھا تو عشق رسول لے کے اٹھتا تھا، جو چلتا تھا تو عشق رسول لے کے چلتا تھا، جو بولتا تھا تو عشق رسول لے کے بولتا تھا۔ یہ وہ ازواج تھی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر انور کے منتظر رہتے تھے۔ کمی کہاں سے ہوئی، کجی کہاں سے ہوئی، ہم کہاں پیچھے ہو گئے؟ آؤ صحابہ کی داستان محبت آپ کے سامنے سناؤں۔ جانتے ہیں مصطفیٰ نے کعبے کی طرف رک کر کے کہا یہ کیا ہے؟ تو صحابہ نے کہا لا نعلم یا رسول اللہ، ہمیں پتہ نہیں ہے یا رسول اللہ، یہ کیا ہے؟ آپ نے پوچھا حج کا موقع ہے، 10/9 تاریخ ہے، آپ نے پوچھا تاریخ کون سی ہے؟ صحابہ نے کہا لا نعلم یا رسول اللہ، ہمیں علم نہیں ہے، آپ بتاؤ۔ اسی میں سے کچھ نئے لوگ تھے جنہوں نے کہا اے ابو بکر، حضور نے پوچھا تھا، کیا پوچھا تھا؟ دن کون سا ہے؟ دن جمعہ کا تھا، بتا دیتے۔ وقت کون سا ہے؟ وقت بتا دیتے۔ تاریخ کون سی ہے؟ تاریخ بتا دیتے۔ دن پوچھا، دن بتا دیتے۔ جب سب پتا ہے اور یہ کعبہ ہے جس کا طواف کیا جاتا ہے، پھر بھی آپ نے کعبہ تو کعبہ نہیں کہا، کیا بات ہے؟ تو حضرت صدیق اکبر اور عمر فاروق اعظم، عثمان غنی کی حیا نے، علی المرتضیٰ کی مشکل کشائی نے جو آواز دی ہے، اے وہ کعبہ کس کی بنیاد پر کعبہ ہے، ارے وہ کعبہ کس کی بنیاد پر کعبہ ہے، ہم نے کعبہ مانا ہے تو اپنی بنیاد پر نہیں، اشارہ محمد کی بنیاد پر مانا ہے، جلوہ محمد کی بنیاد پر مانا ہے، حسن محمد کی بنیاد پر ہے مانا ہے۔ عشق و محبت کی زمین پر ایک کلندر اٹھ کے کہنے لگا انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سنت کانفرنس۔ اب ذرا غور فرمائیے، جب یہ جذبہ تھا تو سمندر کی طغیانی پہ بھی آپ تھے، دریا کی روانی پہ بھی آپ تھے، آبشاروں کے ترنم میں بھی آپ تھے۔ آپ بتاؤ نماز کیسی عبادت ہے؟ نماز ایک ایسی عبادت ہے جہاں کسی کو تکنا روا نہیں، کسی کو دیکھنا روا نہیں، کسی کو تکنا روا نہیں، مگر نماز ایسی عبادت ہے۔ صدیق اکبر مصلی پہ ہے، بولو سبحان اللہ۔ بھائی آپ اپنی بے کسی دور کریے، ان کی بے کسی دور ہو جائے گی، آپ اپنی بے کسی دور کیجئے۔ آپ عالم لوگ ہیں الحمدللہ، آپ کا ٹمپریچر جب 20 کے پاس رہے گا تو ان کا ٹمپریچر 180 کی امید پر کیسے لے کے جا سکتے ہیں؟ بولیے سبحان اللہ۔ اور تھوڑی دیر کے لیے موبائل نہ چلائیے ورنہ ہم موبائل آپ پر ہی ساری گفتگو کر ڈالیں گے۔ دیکھیے ایسا ہے، آپ ذمہ دار ہیں، آپ یہاں سننے آئے ہیں، اپنے اندر جذبہ پیدا کیجئے، اپنی قیادت کو مضبوط کر دیجئے، ورنہ آگ لگ چکی ہے، کل آپ کی جل رہی ہے، آج ان کی جلے گی۔ یہ جتنی جھوپڑیاں آپ چاہتے ہیں محفوظ ہیں، یہ محفوظ رہے گی تو دل میں عشق بلالی ہوگا اور سینے میں الفت صدیق ہوگی، تب قدم آگے بڑھائیں گے تو جن گلیوں سے گزریں گے وہ گلیاں
बढ़ती नजर आएगी। वाह 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 आइए जरा देखिए, मुसल्ले पर सिद्दीक़ अकबर हैं, अफज़लुल बशरे बादल अंबियाए तहक़ीक़ हैं, यारे गारे नबुव्वत हैं, मुस्तफ़ा ताजदारे कायनात के दिल की ठंडक हैं। हमने किसी ने हमसे पूछा अली कौन है, हमने कहा जिसे मुस्तफ़ा उठाए उसे अली कहते हैं। कहा सिद्दीक़ कौन है, कहा नबुव्वत का बोझ जो उठाए उसे सिद्दीक़ अकबर कहते हैं। अब जरा गौर फरमाइए, सैयदना सिद्दीक़ अकबर मुसल्ले पर हैं और इतने में आकाए करीम मुस्तफ़ा रऊफ़ुर रहीम का गुज़र हुआ। अब बताओ किसने बताया सहाबा को कि मुस्तफ़ा आ रहे हैं, सैयदुल मुरसलीन आ रहे हैं? इश्क ने बताया, खुशबुए मुस्तफ़ा ने बता दिया, जलवाए मुस्तफ़ा की खुशबू ने बता दिया, हुस्ने मुस्तफ़ा की खुशबू ने बता दिया, नबी की खुशबू ने बता दिया। अबू ज़र ग़िफ़ारी समझ गए, अब्दुल्ला इब्ने रवाहा समझ गए, अब्दुल्ला इब्ने मसूद समझ गए, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास समझ गए, सहाबा की जमात समझ गई, सबने तालियां बजानी शुरू की। आप बताओ क्या शरीयत में ताली बजाना जायज है? मगर सहाबा ने ताली बजाई, तब हजरत अबू बकर ने मुड़ के देखा, इतने में क्या देखते हैं? जाने जाना ना आ रहे हैं, हरीमे जाना आ रहे हैं, हुए कौनैन आ रहे हैं, राहते कौनैन आ रहे हैं, रब की रज़ा आ रहे हैं, खुदा की रज़ा आ रहे हैं। ज़हे इज़्ज़तो इत्लाए मोहम्मद की है अर्श हक़ ज़ेरे पाए मोहम्मद, खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद, रज़ा पुल से वज्द करते गुजरिए कि है रब सल्लिम सदाए मोहम्मद। और फरमाइए, हुजूर की खुशबू से सहाबा ने जान लिया कि आका आ रहे हैं, मुस्तफ़ा आ रहे हैं। क्या सुनते होंगे मुस्तफ़ा को, क्या सुनते होंगे मुस्तफ़ा को, क्या एहसास होगा। चुनांचे नमाज हो रही थी, सिद्दीक़ अकबर ने मुसल्ला छोड़ दिया, आक़ाए करीम के लिए मुसल्ला छोड़ दिया और सरकार मुसल्ले पर तशरीफ ले गए। जब सरकार मुसल्ले पर गए होंगे ना, तो उस आलम में क्या होगा, सफ़ों को चीरते गए होंगे। क्या शरीयत है मुस्तफ़ा ताजदारे कायनात की, जो मुस्तफ़ा बोल दे वही शरीयत है, जो मुस्तफ़ा बता दे वही शरीयत है। मुसल्ले पर हुजूर पहुंच गए, आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज अलग से नहीं पढ़ाई, जितना सिद्दीक़ ने पढ़ाई थी उससे आगे पढ़ाई। पता चला हुजूर की मोहब्बत में नमाज से मुंह फेर लेना ये हुजूर की मोहब्बत में है। पता चला, इसी से समझ में आया, काबा से मुंह फिर जाए तो कोई बात नहीं, मुस्तफ़ा से मुंह फिर जाए तो न यहाँ के रहोगे न वहाँ के रहोगे, नबी से हो जो बेगाना, उसे दिल से जुदा कर दे, बेटा मादर गिराकर मालो जा उन पर फिरा। आवाज समझ में कम आ रही है, आपकी माइक की सेटिंग थोड़ी सी। अब जरा गौर फरमाइए, ये था सहाबा का मिजाज, ये था सहाबा का मिजाज, ये रहमतुल लिल आलमीन का इश्क था। दुनिया में सारी ताकतें आपकी मरहूने मिन्नत थी। बस दो वाक़या बयान करके बात को ख़त्म कर दूंगा। आज देखें, आपको इंसान बहुत से मिलेंगे, लेकिन आइए मिसाल देता हूँ कुरान के उस इंसान की जिसे वल्लक़द कररमना बनी आदम का ताज ज़मीन पहनाया जा रहा है, जिसे इश्क का लिबासा पहनाया जा रहा है। और इज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, खिलाफत और नियाबत दी जा रही है। कुरान का इंसान कौन है? कुरान का इंसान कौन है? ये था, ये जज्बा था, तब सब कुछ आपका था। जब से ये एहसास खत्म हो गया, जब से ये जज्बा खत्म हो गया, हम नाम तो लेते हैं मगर किरदार में मोहम्मदी नहीं है। हम बोलते तो हैं मगर सीरत में मोहम्मदी नहीं है। आप कैसे सामना करोगे? ना आपके पास कोई प्लान है, ना आपके पास कोई तंजीम है, आप तंजीम बनने भी नहीं देते हो। आप कोई कायद बन रहा हो, कोई क़यादत कर रहा हो तो उसे क़यादत करने भी नहीं देते हो। आप
کہ یہاں اہل سنت والجماعت میں برا مت مانیے گا، حوصلہ افزائی کرنے کے نام پر چند لوگ ملیں گے، ٹانگیں کھینچنے والوں کے نام پر ہزاروں کا مجمع مل جائے گا۔ آج کیا بات ہے کہ آزادی کے اتنے وقت کے باوجود بھی آپ کا کوئی سیاسی قائد نہیں ہے، آپ کا کوئی مذہبی قائد نہیں ہے جس کو سب معلوم ہے۔ حالت یہ ہے کہ اس کے ہم کہیں ذمہ دار ہیں، ہم کہیں نہ کہیں ذمہ دار ہیں۔ ہم کو بدلنا ہوگا، اپنا کردار بدلنا ہوگا، اپنا مزاج بدلنا ہوگا۔ ایک بندہ چاہتا ہے کہ آپ کی بھلائی کرے، آپ کے بارے میں بولے، آپ کے ایشوز پر گفتگو کرے، تو آپ اس کے پاس دنیا کیا کہہ رہی ہے، کیا نیگیٹیوٹی پیش کر رہی ہے، آپ اسے نہ سوچو۔ آپ یہ سوچو کہ اگر وہ آپ کے حق کی آواز اٹھا رہا ہے، وہ اگر آپ کی بات کر رہا ہے، تو آپ اس کے ساتھ جڑو، بشرطے کہ وہ آپ کے سسٹم کی بات کرے، عشق مصطفیٰ کی بات کرے، دین مصطفیٰ کی بات کرے، رسول مصطفیٰ کی بات کرے، قانون مصطفیٰ کی بات کرے۔ حضرات گرامی وقار، جب تک ہم صحیح معنوں میں عشق مصطفیٰ کے پرچم تلے نہیں آئیں گے، دنیا میں یوں ہی ذلیل و رسوا ہوتے رہیں گے۔ تاریخ شاہد ہے کہ جب تک ہم نے اپنے سینے میں عشق مصطفیٰ رکھا ہے تو یونان ہمارے سامنے ہیچ ہے، روم ہمارے سامنے ہیچ ہے۔ آؤ تاریخ کی وادیوں میں چلو، خالد ابن ولید کے پاس فوج زیادہ نہیں تھی، اسلحہ زیادہ نہیں تھا، تلوار زیادہ نہیں تھا، لیکن دلوں میں عشق محمدی کا خریدا تھا، اسوہ مصطفی پر چلنے کا حوصلہ تھا۔ خالد چلے ہیں تو عشق مصطفیٰ کی تلوار لے کر، محبت مصطفیٰ کی تلوار لے کر کے، ایسی تلوار لے کے چلو جس میدان میں ہوگے غازی کہلاؤ گے۔ یہی تلوار جب بغداد کے غوث اعظم لے کے چلے تو محی الدین بن کے چمکے، یہی تلوار جب اجمیرے کے معلّہ کے معین الدین لے کے چلے تو معین الملت والدین کہلائے۔ یہی تلوار جب بابا قطب الدین بختیار کاکی لے کے چلے تو وصول الدین کے زندہ علم بردار کہلائے۔ یہی تلوار جب حضرت سید سالار مسعود لے کے چلے تو غازی کہلائے۔ یہی تلوار جب حضرت بابا فرید لے کے چلے تو ولایت کے تاجدار کہلائے۔ یہی تلوار جب علاء الدین علی احمد صابر کلیری لے کے چلے تو عشق و محبت کے تاجدار کہلائے۔ کہنے کا مطلب یہی تلوار عشق کی جب بریلی کے امام احمد رضا لے کے چلے تو سنیوں کی جان کہلائے، عشق کے تاجدار کہلائے۔ تبھی تو کہتا ہو ملک سخن کی شاہی تم کو رضا و صلاح، یہ سمت آ گئے ہو سکے بٹھا کے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سنت کانفرنس، عطائے وارث عالم پرا مولانا محمد احمد واسی صاحب قبلہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ بہت اچھا۔ حضرات گرامی وقار، بدلیے اپنے آپ کو، ٹکڑوں ٹکڑوں میں نہ بٹیے۔ بہت بڑھ چکے آپ، اور آزادی کے بعد سے صرف آپ کو بانٹا گیا ہے، جوڑا نہیں گیا ہے۔ نفرتوں کو ختم کیجیے، محبتوں کے چراغ روشن کیجیے۔ آج بھی غازی آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ بھی محمود غزنوی آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آج بھی سید سالار مسعود غازی کا فیض آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ مایوس وہ ہوں جن کا کوئی آگے اور پیچھے نہ ہو، جس کے ساتھ دیوا کا وارث ہو، وہ بھلا مایوسی کے اندھکار میں کیوں ڈوبے جس کے ساتھ دیوا کا سلطان ہو۔ ہم لاوارث نہیں ہیں، ہمارے ساتھ دیوا کا وارث ہے، اور صرف دیوا کا وارث ہی نہیں، ایک طرف ہمارے وارث کا نام امام حسن مجتبیٰ ہے، حسین شہید کربلا ہے، امام زین العبا ہے، امام جعفر صادق ہے، امام موسیٰ کاظم ہے، امام علی رضا ہے، امام جواد تقی ہے، امام نقی ہے، امام حسن عسکری ہے، ائمہ اہل بیت اطہار ہے، غوث اعظم ہے، غریب نواز ہے، مخدوم سمنانی ہے۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آؤ سب مل کے کہیں سرتاب قدم ہے، تنے سلطان زمن پھول، لپھول لہن پھول، زخن پھول بدن پھول،
رہی ہے. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، حضرات کرام. اب ذرا غور فرمائیے، پلٹیں، سمجھیں. آئیے، بہت چیزیں آپ نے دیکھی، مگر حضور نے جسے انسانیت کا پاٹ پڑھایا ہے، مصطفیٰ نے جسے بتایا ہے، غور کریے کیا ہے انسانیت. دلی کی سرزمین پر ایک چراغ دہلوی معرفت کے خزانے لٹا رہا ہے. چونکہ ہمارا تعلق بزرگان دین سے زیادہ ہے اور آپ سب کا بھی ہم سے زیادہ ہے، مگر بیان بھی کیا کیجئے تاکہ پتہ چلے کہ زیادہ ہے کہ نہیں. آپ نے اپنے سینے میں پورا طور بسا رکھا ہو، ہمیں کیا پتا. بیدم شاہ صاحب کا ایک شعر ہے، کفیل بھائی کی بخت جمال یار نے رستے سکون جلا دیا، خانہ دل نواز نے عرش بری ہلا دیا. دیکھ تو کیا کلیم نے برق جمال یار کو، دور کا کیا قصور تھا، دور کو کیوں جلا دیا. یہ بیدم شاہی جیسا عاشق بول سکتا ہے جس کو حضور نے عاشق بنایا ہے، جس کو مصطفیٰ نے دیوانہ بنایا ہے، جس کو نبی محترم نے دیوانہ بنایا ہے. وہی بات کر سکتا ہے ہر شخص کے نصیب میں دار و رسن کہاں. حضرات گرامی وقار، ایک انسان کی بات کر رہا ہوں. ایک بار درود پاک اور پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا سندنا مولانا محمد ماد علی جودی والکرم. نام ہے نصیر الدین چراغ دہلوی، معرفت کے خزانے بانٹ رہے ہیں.